بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ یہ سورۃ الذاریات کا آخری سبق ہے ہمارا۔ تو اس سے پہلے ہم نے بات شروع کی تھی کہ قوم لوط کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ آئی تھی اس کے بارے میں اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ایک نشانی کے طور پر چھوڑا، اس کا تذکرہ محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ تو پھر آگے اب بات ہو رہی وفی موسیٰ، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا ان کو الی فرعون بسلطان مبین، فرعون کی طرف ایک واضح نشانی دے کر، فتولی برکنہ، پس اس فرعون نے منہ پھیر لیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے، برکنہ، اپنی قوت کے سبب، اپنی طاقت اور اختیارات اور قوت کی وجہ سے، وقال ساحر، اور کہنے لگا جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے، فاخذناہ، پس ہم نے پھر پکڑ لیا اس فرعون کو، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم، پس ہم نے پھینک دیا ان سب کو، فی الیم میں، پانی میں، سمندر کے پانی میں، وہو ملیم، اس حالت میں کہ وہ ملامت زدہ تھے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح قوم لوط کی تباہی میں ان لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے، اسی طرح فرعون کے واقعے میں بھی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل اور واضح معجزات دے کر اس کے پاس بھیجا، لیکن وہ اپنی قوت کی وجہ سے اور اس قوت کے اوپر اس کا جو فخر تھا، غرور تھا کہ میں بادشاہ ہوں، لوگ میرے غلام ہیں، پوری قوم کو میں نے اپنی غلامی میں جکڑا ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے سچی دعوت کو جھٹلا دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ساحر یعنی جادوگر ہیں، یا آپ مجنون ہیں یعنی نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب اس نے انکار کر دیا اور اس نے دنیا کی زندگی کی چیزوں کو اہمیت دی اور آخرت کو بھول گیا، تو پھر ہم نے دنیا میں اسے پکڑ لیا، فاخذناہ وجنودہ، اسے پکڑا اور اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم، سب کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، وہو ملیم، اور ان کا تذکرہ ہمیشہ ہی ملامت کے ساتھ کیا جاتا ہے، فرعون کا کوئی بھی اچھا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو واقعات ہیں ان قوموں کے، ان کی تفصیلات انشاءاللہ باقی صورتوں میں آئے گی، اس لیے ہم ان تفصیلات میں نہیں پڑھتے۔ اللہ نے یہاں ان کے عبرتناک انجام کو ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر بیان کیا۔ اسی طرح فرمایا فی عاد، اور قوم عاد میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے یا عبرت ہے، اذ ارسلنا علیہم، اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر یعنی اس قوم کے اوپر، الریح العقیم، ایک آندھی کو جو بانجھ تھی، حکیم کا لفظ نا انفرٹائل کے لیے، بانجھ کے لیے، بے فائدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قوم عاد کے واقعے میں بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ان کے اوپر جب ہم نے عذاب دینے کے لیے خیر و برکت سے خالی ایک آندھی بھیجی، ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی بھی چیز کو، اتت علیہ، کہ وہ اس کے اوپر سے گزرتی، الا جعلتہ، مگر یہ کہ وہ اسے بنا دیتی تھی، کررمیم، بسیدہ ہڈی کی طرح، جیسے ہڈی بسیدہ ہو کر بھربری ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو ہر چیز کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، یعنی ان کی جو تعمیرات تھیں، جو قوم کے افراد تھے، جو چیزیں تھیں، سب کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو اس کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں، رسولوں کے مقابلے میں، اسلام کی دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر قوم عاد کے انجام کو بھی انہیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ وفی سمود، اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے، ان کا واقعہ بھی قوم عاد کا تفصیل سے بہت سارے مقامات پر آئے گا، انشاءاللہ ہم وہاں بیان کریں گے۔
वफ़ी समूदिन, और कौम समूद में भी एक निशानी है। इज़ कीला लहुम, जब कहा गया उनसे, तमत्ताउ, तुम फायदा उठा लो, हत्ता हीन, एक वक्त मुकर्रर तक। यहाँ इशारा है कि जब कौम समूद के अंदर सालेह अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि ये एक ऊँटनी है जो अल्लाह की निशानी है, और इसको तुमने नहीं छेड़ना, ये जहाँ से खाना चाहे खाए, जहाँ से पानी पीना चाहे पिए, इससे अगर तुमने नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह तबारक तआला का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो कौम ने, तो रसूल जो थे उनके उनकी मुखालफत करते हुए और अजाब को दावत देते हुए उस ऊँटनी की जो पाँव थे वो काट दिए। तो फिर उनको 3 दिन की मोहलत दी गई अल्लाह की तरफ से, कि 3 दिन में अगर वो चाहते तो तौबा कर लेते, अल्लाह को राजी कर लेते और अपनी गलती के ऊपर निदामत का इजहार करते और अजाब से बच जाते। तो उन्होंने उसको पसंद करने की बजाय अजाब को ही पसंद किया और तौबा और इस्तिगफार ना की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वाक्य के अंदर भी इबरत और निशानी है। वफ़ी समूदा, और समूद, कौम समूद के वाक़े में भी एक निशानी है, एक इबरत है। इस कीला लहुम, जब उनसे कहा गया तमत्ताउ, कि 3 फायदा उठा लो दुनिया की नेमतों से, चीज़ों से, ज़िंदगी से, हत्ता हीन, मुकर्रा वक़्त तक, कि वे 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, उस तक फ़ायदा उठा लो। उसके बाद अगर तुम उससे फ़ायदा उठा के तौबा और इस्तिग़फ़ार करके रब को राज़ी नहीं करते तो फिर अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम, फ़अतौ, बस उन्होंने सरकशी की, अन अम्रि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु, बस पकड़ लिया उनको एक चीख ने, कड़क ने, सायका ने, आवाज ने, वहुम यंजुरून, इस हालत में कि वो उसे देख रहे थे। तो उन्होंने भी अपने रब के हुक्म से सरकशी की और इस्तगफार ना की, तौबा ना की अपने गुनाहों पे, और जो जुर्म उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद भी किया था उससे तौबा ना की, तो फिर अल्लाह ने एक आवाज का उनके ऊपर, एक कड़क का जो अजाब था वो नाजिल किया, और उनके देखते देखते उस अजाब ने उनको गिरफ्त में ले लिया। ये जो आवाज है ना, इसका यानी इसके बाद उनके ऊपर जल्जला मुसल्लत हुआ। तो अगर किसी को कभी वीडियो में या किसी जगह देखने का मौका मिला हो, तो जब किसी इलाके में अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले कड़क की एक ऐसी आवाज आती है कि उसके खौफ ही लोगों की जानें निकाल देता है। तो इसको अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब की शक्ल में मुसल्लत किया। फमस्तताऊ, बस ना थे वो ताकत रखते, मिन क़ियामिन, के खड़े हो सकें। उस अजाब के बाद उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो खड़ा हो सके। वमा कानू मुंतसिरीन, और ना ही वो थे हमसे बदला लेने वाले। यानी अल्लाह का अजाब था, उसके बाद उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो जिंदा रह सके, खड़ा हो सके, क़याम कर सके, और ना ही उनके पास ऐसी कोई कुव्वत थी और ना इंसानों के पास है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इसका बदला ही ले लेते। तो उनके इस वाक़े में भी ये निशानी है कि जो लोग रसूलों के खिलाफ चलते हैं और उनकी बात नहीं मानते और उनके मुकाबले में खड़े होते हैं, तो दुनिया में भी उनके ऊपर अल्लाह ताला के अज़ाब आते हैं और आखिरत भी उनकी नाकाम होती है। फिर आगे फरमाया वक़ौम नूहिन, और इसी तरह कौम नूह, मिन क़ब्ल, इन सब से पहले, नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे। तो ये जितनी भी कौमें अभी तक, कौम समूद का तज़किरा आया, कौम आद का, और उससे पहले कौम यानी फ़िरौन का और मूसा अलैहिस्सलाम का, या उससे पहले कौम लूत का तज़किरा था इन पिछली आयत के अंदर, और उनके अंजाम से खबरदार किया गया था। तो इन सब से पहले नूह अलैहिस्सलाम थे। तो यहाँ इसलिए फरमाया वो कौम नूहिन मिन क़ब्ल, और इन सब कौमों से पहले कौम नूह, उसको भी याद रखो। इन्नहुम कानू, थे वो कौमन फासिकीन, ऐसी कौम जो फासिक या नाफरमान थे। उन्होंने भी अल्लाह ताला की और उसके पैगंबर की नाफरमानी कर दी। तो अल्लाह ताला ने उनका भी अंजाम कुरान मजीद में बयान किया है कि उनके साथ भी इसी तरह का अंजाम हुआ। अब देखिए इन सारी कौमों के लिए वो चीज़ें अज़ाब बनी जो दुनिया के फ़ायदे की चीज़ें हैं। किसी कौम को आंधी या हवा ने अज़ाब की शक्ल में उनके ऊपर मुसल्लत हुई, जबकि हवा तो इंसानों के सरासर फ़ायदे की चीज़ है। कौम नूह और फ़िरौन के लिए पानी अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर गया, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। इसी तरह जो बाकी कौमें हैं उनको भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ही उनके ऊपर मुसल्लत हुई जो इंसानों के फ़ायदे की ही चीज़ थी। लेकिन जब कौमें नाफरमान हो जाती हैं तो फ़ायदे की चीज़ें भी उनके लिए अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। इसलिए हर वक़्त अल्लाह ताला की पकड़ से और
اس کے جو عذاب ہے اس سے ہمیں خوف رکھنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری امت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ بات مانگی تھی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ میری ایسا کوئی عذاب میری قوم پہ مسلط نہ کرنا جس میں یہ سارے کے سارے چلے جائیں۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں انفرادی طور پر کوئی چھوٹے لیول کے اوپر انسانوں کی تنبیہ کے لیے اور ان کو دوبارہ اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں دکھانے کے لیے آزمائشیں، امتحانات، تکلیفیں اور عذاب کی مختلف شکلیں آتی رہتی ہیں، تو ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ والسماء، اب یہاں قوموں کے تذکرے کے بعد کہ ان قوموں کے واقعات کو دیکھو کہ وہ بھی ہمارے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکی، اور ان کو یہ ساری قومیں جو ہے اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ وہ لوگ تھے، معروف واقعات تھے جو عرب کے اندر موجود تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قدرت کی نشانیوں کی طرف یہاں پہ رہنمائی کی ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں سورت کے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ اور کیسے دوبارہ انسانوں کو پیدا کیا جائے گا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اسی چیز کے دلائل دے رہے ہیں سورت کے اختتام پہ۔ والسماء بنیناہا بعید، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو اپنی قوت کے ساتھ، عظیم قوت کے ساتھ ہم نے اس آسمان کو بنایا۔ یعنی دیکھو، تم کہتے ہو انسان کیسے زندہ ہوں گے، کیسے ان کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، ان سے تو بڑی بڑی چیزیں ہم نے بنا دی۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے یقیناً وسعت دینے والے ہیں۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کے اعتبار سے اب دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو کائنات ہے وہ پھیل رہی ہے مسلسل، اور ہر سیکنڈ اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ اضافہ ہو رہا ہے اس کے پھیلاؤ کے اندر، اور ہر سمت میں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے یہ بات اس وقت کی جب اس طرح کی چیزوں کا علم ہی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی اور اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اپنے یہ نظام پیدا کیا اسی کی طرف سے کتاب ہے، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل نظام کیا ہے۔ تو یہاں انا لموسعون، اس کے اوپر بہت ریسرچ بھی ہوئی ہے، بات بھی چل رہی ہے کہ یہ کائنات وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے، مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس آسمان کو پیدا کیا اور ہم ہی اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، مسلسل اس کے اندر توسیع کا عمل جاری ہے۔ والارض، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، والارض، اور اسی طرح زمین میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ فرشناہا، ہم نے اسے فرش کے طور پر بچھا دیا۔ فنعم الماہدون، کتنا ہی خوبصورت وہ بچھونا ہے۔ ماہد ہم کہتے ہیں نا، لاحد سے ماہد تک، ماہد سے لاحد تک، یعنی پنگوڑے سے یا آرام بچے کے جو سکون کی جگہ ہوتی ہے اس سے لے کر آخری وقت تک ہم علم حاصل کریں، تو یہ وہی لفظ ہے۔ کتنا آرام کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ دیکھیں زمین سٹیبل ہے، اس کے اوپر لیونگ پاسبل ہوئی ہے، تو اس طرف اشارہ ہے، اور بہت ساری حقیقتیں ہیں، پورا یہ ایک علم ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو رب اتنا خوبصورت نظام زمینوں اور آسمانوں کا بنا سکتا ہے اور اس کے اوپر قادر ہے، اور اس کے علاوہ بھی آگے بہت ساری چیزیں بیان کی، تو وہ رب دوبارہ انسانوں کو بھی بنا سکتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز میں سے خلقنا، ہم نے پیدا کیا، زوجین، جوڑے جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر صرف یہ نہیں کہ ہم نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، پھر ایک پوری کائنات پیدا کی، اس میں مخلوقات پیدا کی، اس کے اندر نظام پیدا کیے، اور ان چیزوں کے اندر آپ کو جوڑے نظر آئیں گے۔ دن ہے تو رات ہے اس کے ساتھ، اور ٹھنڈک ہے تو گرمی ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ساتھ آسمان کو چھت کے طور پہ پیدا کیا، اور پھر انسانوں میں دیکھیں وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تقسیم کر کے کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر کچھ ان کے اوپر ڈالی، اور ایک نظام قائم کیا جس کے رب کے ساتھ یہ کائنات چلتی ہے۔ مخلوقات میں دیکھیں وہاں بھی اسی طرح کی تخلیق ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی میری نشانی ہے کہ کائنات اسی وجہ سے چلتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ اگر صرف رات ہوتی، دن نہ ہوتی، پھر بھی نظام نہیں چلنا تھا، صرف روشنی ہوتی، اندھیرا نہ ہوتا، پھر بھی نظام نہیں چلنا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اصل بات یہ ہے کہ نشانی کو سمجھنے کے بعد تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ فرو کا مطلب دوڑ ہوتا ہے نا، دوڑ کے جلدی سے اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اس کی باتیں، اس کے حکم، اس کے احکامات مان لو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں
تمہیں اس رب کے بارے میں کھول کھول کر تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ انی لکم، میں تمہارے لیے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات ہو رہی ہے، من ہو، اس رب کا نمائندہ ہوں، اس کی طرف سے ہوں، نذیر مبین، اور واضح واضح تمہیں ڈراتا ہوں کہ اگر اللہ کی بات نہ ماننے کا جو انجام ہے اس سے ڈراتا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، ولا، اور نہ، تجعلوا، اختیار کرو، بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرے معبود، یعنی ان ساری چیزوں کی تخلیق جب اللہ نے کی ہے، سب کچھ پیدا اللہ نے کیا ہے، تو اب عبادت بھی خالص اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، وہی قادر ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی سنتا ہے، اسی کی یہ ساری خوبیاں ہیں، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ بھی اسی سے مانگو، اور جو عبادت کرنی ہے وہ بھی خالص اسی کی کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اسی کی طرف سے تمہیں، دوبارہ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، ڈرانے والا ہوں، واضح واضح، مبین، بین، تبیین، مبین، یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم، ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، یعنی جن کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، ان سے جو پہلے لوگ تھے، من قبلہم من رسول، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہ بات کی، الا قالوا ساحر او مجنون، وہ کہتے تھے کہ آپ تو، یعنی اپنے رسولوں کو وہ کہتے تھے کہ آپ ساحر اور مجنون ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، جادوگر اور مجنون کہتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی اپنے رسولوں کے بارے میں یہی بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، جو بھی رسول آتا تھا اسے کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور دیوانہ ہے۔ تو اے اللہ کے نبی، یہ پہلے سے ہی ان کی مخالفت کرنے والوں کا وتیرہ چلا آ رہا ہے، جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ الزامات کے ساتھ آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ رسولوں کے بارے میں کرتے تھے۔ ایس اتواسو بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح یہ کرتے تھے، آپ کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے کہ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں، یہ نہیں ہے، ان کی تو آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے، نہ یہ ملے، ان کا زمانہ مختلف، آپ کا زمانہ اور ان کا زمانہ مختلف، اصل میں سرکشی ان کی سرشت کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور یہ سرکش لوگ ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ کرتے ہیں جس طرح پہلے نافرمان لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء اور رسول کے ساتھ کیا۔ فتول عنہم فما انت بملوم، اے نبی آپ ان سے، ان کی باتوں سے، ان کے الزامات سے منہ موڑ لیں، کوئی ان کو توجہ نہ دیں۔ فما انت بملوم، بے شک آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، دنیا میں آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ، عزت، احترام بلند کر دیا ہے، ملامت تو ان کے اوپر ہے، تو ان کی ان باتوں کے اوپر بالکل دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وذکر، لیکن اور نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک جو نصیحت ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ ان کی باتوں کو دھیان نہ دیں، ان کے الزامات کے جواب نہ دیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دے دیے۔ آپ جو ہے دعوت کے کام کے اوپر اپنی توجہ رکھیں، ہاں، منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دعوت نہ دی جائے، ان کو نصیحت نہ کی جائے، ان تک دین کی دعوت اور بات پہنچائی نہ جائے، وہ کام آپ نے جاری رکھنا ہے، کیونکہ کچھ جن کے دلوں میں ایمان موجود ہوگا تو وہ نکھر کر سامنے آتے جائیں گے، وہ اسے قبول کرتے جائیں گے اور ان کو نصیحت فائدہ دیتی جائے گی۔ اور ہوا بھی ایسے، شروع میں جو بڑے بڑے مخالفین تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچیں بدل گئیں، اور وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے گئے، اور حقانیت ان کے سامنے واضح ہوتی گئی۔ اس لیے ہمیں بھی دنیا کے اندر نا، لوگ آپ کی ذات کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کے کردار پہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو اگنور کر کے صرف پازیٹیوٹی کو لے کے آگے چلنا چاہیے، اچھی بات کرتے رہنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیگیٹو چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور جو اچھائی ہوتی ہے وہی باقی رہتی ہے۔ آگے دعوت دینی کس بات کی ہے وہ بھی بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔
یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر بڑے بڑے فلاسفہ نے باتیں کی ہیں، لوگ سوچتے بھی ہیں، بڑی لکھا بھی جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے مختصر الفاظ میں ساری بات ہی بتا دی کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں نے جنوں کو پیدا کیا، اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد میں نے یہ رکھا کہ عبادت کریں۔ اب عبادت کیا ہے؟ یہ بڑی جامع چیز ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا کرنا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا، اس کی ناراضگی آتی ہے، اس سے بچنا، یہ عبادت ہے۔ تو اس میں پھر فرائض بھی آ جاتے ہیں، نوافل بھی آ جاتے ہیں، معاملات بھی آ جاتے ہیں، اخلاقیات بھی آ جاتی ہیں، لین دین بھی، معاشرت بھی، یہ ساری چیزیں اسلام نے ان سب کچھ کو عبادت بنا دیا ہے۔ تو یہاں یہی بات کی کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسلام نے اس کا ایک جامع تصور دے دیا کہ اگر آپ زندگی ان اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں تو آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، اپنی جائز ضرورتیں پوری کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ما ارید منہم من رزق، ہم نے نہیں چاہا ان سے کوئی رزق، وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے کہ عام طور پہ دنیا میں جب کوئی کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو وہ یا ملازم رکھتا ہے یا اس کو غلام بناتا ہے۔ عبد عبادت کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس طرح یعنی ساتھ اٹیچ ہو جائیں جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک تصور تھا کہ وہ غلام اس کے لیے کماتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، وہ کما کر لاتا ہے، اپنے وسائل جمع کراتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس بندے کا نظام چلتا ہے اور وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو یہ چیزیں نہیں چاہتا، ما ارید منہم من رزق، تمہارے میری عبادت کرنے سے مجھے کچھ نہیں ملنا، جو ملنا ہے وہ بھی تمہیں ہی ملنا ہے۔ جتنی عبادت کرو گے، جتنی شکر گزاری کرو گے، جتنا مجھے راضی کر لو گے، اتنا تمہیں ملتا جائے گا۔ دوسرا اس کے اندر پہلو یہ بھی تھا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے تو ان کے سامنے بڑے کھانے پڑے ہوئے تھے، چڑھاوے کے طور پر چڑھاتے تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی چڑھاتے تھے، اور باقی قوموں کے اندر بھی یہ رواج ہے کہ جو ان کی عبادت خانے ہیں یا جن جگہوں کو متبرک وہاں جا کے دودھ گراتے ہیں، وہاں کھانے پیش کرتے ہیں، مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں جیسے وہ کھا رہے ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا اسلامی تصور بھی نہیں ہے، اور مجھے تم سے رزق بھی نہیں چاہیے اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں چاہیے، بلکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق، وہی بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، بہت طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ رزق تو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، تمہارا رزق، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنا، پوری انسانیت کا، پوری کائنات کا اور مخلوقات کا بندوبست کرنا، یہ تو میں نے خود اپنے ہی ذمہ لیا۔ اور ذو القوہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کر نہیں سکتا، جتنی بھی انسانوں کی ضرورت ہو میرے پاس اتنی قوت ہے اور اتنا مضبوط ہوں کہ میں سارا کچھ کر سکتا ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نشانی ہے، جیسے جیسے انسانوں کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل کو، رزق کے ذرائع کو بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ رزق تو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، تمہارے ذمہ مجھے راضی کرنا ہے۔ اور ہاں، اس میں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے پھر رزق کو چھوڑ دے بندہ، صحراؤں میں، جنگلوں میں نکل جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہم نے رزق کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، لیکن ان میں سے کتنا رزق پھر ملنا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ آخری دو آیتیں ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، ان کی باری لگی ہوئی ہے،